السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کوشچن نمبر 9 ہے، آج ہمارا سوال نمبر 9 ہے۔ ذریعہ ابلاغ کے طور پر جلسہ ہائے عام کے نمایاں پہلو کون سے ہیں؟ ذرائع ابلاغ کے طور پر جلسہ ہائے عام کے نمایاں پہلو کون سے ہیں؟ جلسہ ہائے عام کے نمایاں پہلو: تیسری دنیا کے ممالک میں جلسہ عام ایک اہم ذریعہ ابلاغ ہے۔ ترقی یافتہ معاشرے میں لوگوں تک زیادہ تر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اطلاعات پہنچائی جاتی ہے۔ انہیں کسی موقف پر لانے کے لیے محدود پیمانے پر سیمینار ہوتے ہیں، مذاکرے ہوتے ہیں۔ وہاں تعلیم کی شرح اتنی بلند ہوتی ہے کہ شہری باشعور ہوتے ہیں۔ وہ دلیل اور منطق سے ہی کسی معاملے کے حق میں ہوتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں تعلیم عام نہیں۔ عوام اجتماعی معاملات کے بارے میں استدلال سے کام نہیں لیتے، بلکہ اکثر مسائل پر جذباتی انداز میں سوچتے اور اپنی آراء ظاہر کرتے ہیں۔ آزادی سے پہلے غلام معاشرے میں یہ بات جو یہ لاسٹ پہ اس میں کہی گئی ہے، عوام جو مطلب پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں تعلیم عام نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب لوگوں میں تھوڑا شعور آنا شروع ہوا ہے تعلیم کا، اب لوگ زیادہ تعلیم کی طرف جانے لگ گئے ہیں، ورنہ پہلے لوگ تعلیم کی طرف اتنا رجحان ہی نہیں تھا۔ وہ کیا کرتے تھے، بس جی بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کو زیادہ نہیں پڑھانا، جی ان کی شادی انہوں نے گھر گرہستی۔ اب ماشاءاللہ لوگوں میں تھوڑی اویئرنیس آئی ہے، انہوں نے لڑکیوں کی پڑھانے شروع کر دیا، جیسے لڑکوں کو پڑھاتے ہیں ویسے ماں باپ کوشش کرتے ہیں ہماری بیٹیاں بھی اسی طرح پڑھیں۔ اب لوگوں میں تھوڑا شعور آنے لگ گیا ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان کے اندر کچھ ایسے علاقے پائے جاتے ہیں، موجود ہیں، جہاں پر لڑکیوں کو زیادہ تعلیم دینا وہ گوارا نہیں سمجھتے کہ زیادہ پڑھ جائیں گی تو وہ ان کو بولنا آ جاتا ہے، ان کی بات آگے سے جواب دینا آ جاتا ہے، وہ یہ چیز سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں دیہاتی لوگ جو وہ اس چیز کو فروغ نہیں دیتے، وہ بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے، لیکن کچھ ایسے گاؤں کے لوگ جو یہ رورل ایریاز جو ہیں، جو گاؤں ہیں ہمارے پاکستان کے، وہاں پہ پاکستان کے کچھ ایسے علاقے بھی ہیں، وہاں پر لڑکیوں کو لڑکوں کو دونوں تعلیم کے لیے برابر کا ان کو موقع دیا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر پاکستان کی عوام اور جو جگہ ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ ہماری عوام اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو 90s میں چلے جائیں، لیکن اب ماشاءاللہ ہمارا جو آگے آنے والی نسل ہے انشاءاللہ وہ اس میں بہتری آ رہی ہے، اور پڑھنے کی لوگوں میں رجحان زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اس پوائنٹ میں یہی کہا گیا ہے کہ لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں تعلیم عام نہیں۔ عوام اجتماعی معاملات کے بارے میں استدلال سے کام نہیں لیتے، بلکہ اکثر مسائل پر جذباتی اظہار میں سوچتے اور اپنی آراء ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہم پاکستانی لوگ کیا ہوتے ہیں، جذباتی فیصلے، اس نے یہ کیا کہہ دیا میں یہ کر دوں گا، اس نے ایسے کہہ دیا، اپنی رائے کا اظہار جذبات میں آ کے کرتے ہیں، اور جذبات میں آ کے ہمیشہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے ٹھنڈے دماغ سے اچھے طریقے سے سوچ وچار کے کیونکہ جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے اپنے اس کی جو بات کرنے کا طریقہ، جب پڑھا لکھا انسان جب ایک گفتگو کرتا ہے اس کے لہجے سے اس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ انسان کتنا پڑھا لکھا ہوگا۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ ڈگریز ہوتی ہیں لیکن ان کی گفتگو اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ لگتے نہیں کہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں۔ لیکن آپ پڑھائی کا مطلب کیا ہے، آپ ایک جگہ پہ گئے سیکھنے کے لیے، آپ کو اٹھنا بیٹھنا سکھایا جانا ہے، آپ کو بولنا، دوسروں کی رسپیکٹ کرنا، بڑوں کی آج کل تو بڑوں کی رسپیکٹ ہی ختم ہو گئی ہے بچوں میں سے۔ تو اس وجہ سے ہم جذباتی فیصلے بہت جلدی کر دیتے ہیں، اپنی جذبات میں آ کے اپنی سوچ وچار کا جو ایک دم اظہار کر دیتے ہیں، جذبات میں فیصلے یعنی کر دیتے ہیں۔ آزادی سے پہلے غلام معاشرے میں ابلاغ کا بڑا ذریعہ جلسہ ہائے عام ہوتے تھے۔
ان میں سیاسی مسائل پر اجتماعی انداز سے رد عمل ظاہر کیا جاتا تھا۔ صحافت پر بھی یہی انداز غالب تھا۔ مطلب پہلے کچھ جلسے کیے جاتے تھے معاشرے کے اندر، آزادی سے پہلے جو غلام معاشروں میں ابلاغ کا ذریعہ بڑا ذریعہ جو تھا جلسہ ہائے عام ہوتے تھے۔ مطلب لوگوں کی سیاست کے اندر لوگوں کی رائے پوچھی جاتی تھی اور لوگ اپنی رائے کا اظہار فوری طور پر رد عمل دے کے کرتے تھے۔ تو یہی حال جو تھا صحافت کا بھی تھا، صحافت پر بھی یہی انداز غالب تھا۔ مطلب صحافت جو تھی، صحافت ایک جو ہے وہ جیسے میڈیا ہے ہمارا، یہ ساری صحافت ہے۔ تو جرنلزم جو ہے ایک ساری اسی پہ ہے، ہماری نیوز پہ، میڈیاز پہ، یہ ساری اس پہ ہی ہے، سوشل میڈیاز پہ۔ تو اس طرح کا اس دور میں مطلب آزادی سے پہلے ان چیزوں کا بڑا خیال کیا جاتا تھا، لوگوں کی رائے کا بڑا خیال کیا جاتا تھا۔ لوگ زیادہ تر ان پڑھ ہوتے تھے، اس لیے جلسے منعقد کیے جاتے تھے، ان میں غلامی کی زندگی سے نجات پانے کی دعوت دی جاتی تھی۔ کیونکہ اس دور میں جب انڈیا پاکستان اکٹھا تھا، جب ہندوستان تھا تو پاک و ہند تھا، اس ٹائم جو زیادہ تر لوگ تھے وہ ان پڑھ تھے، ان کو اتنا تعلیم کا اتنا شعور ان کے اندر نہیں تھا، کیونکہ ان پڑھ تھے، اسکول نہیں تھے صحیح پراپر، اس وجہ سے وہ تھوڑا طبقہ جو تھا ان پڑھ تھا۔ تو اس لیے پھر جلسے جو تھے منعقد کیے جاتے تھے، ان کو جو غلامی سے نجات کے لیے بتایا جاتا تھا، ان کو چیزیں سمجھائی جاتی تھی اور وہ سمجھتے تھے۔ آزادی کے لیے جذبات ابھارے جاتے تھے، غیر ملکی حکمرانوں کے سامراجی اقدامات کی سماجی اقدامات کی مذمت کی جاتی تھی۔ جو مقرر لب و لہجہ بلند رکھتا اور زیادہ جذباتی زبان استعمال کرتا وہ زیادہ مقبول ہو جاتا تھا۔ مقررین کا انداز تقریر بڑا ڈرامائی ہوتا۔ اس معاملے میں مولانا ابو الکلام آزاد، مولانا ظفر علی خان اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کو خاص مقام حاصل ہوتا تھا۔ پہلے دور میں جب ان کو جلسوں میں بلایا جاتا، جلسوں میں بلا کے آزادی کے بارے میں ان کا جذبات ابھارتے تھے، تو وہ جو سب سے زیادہ بلند ہو کے جذباتی تقریریں کرتا تھا جلسے کے اندر، اس کو وہ بہت زیادہ آگے کرتے تھے کہ یہ جذباتی آدمی، اس کو اپنے ساتھ رکھو۔ پھر وہ جو جذباتی تقریریں ہوتی ہیں لوگوں کے دلوں تک پہنچتی ہیں۔ جیسے عمران خان صاحب ہم اپنے جلسوں میں آ کے جو ہے شروعات ایک لا الہ الا اللہ سے شروع کرتے ہیں، تو یہ جو جذباتی جو وہ آ کے تقریروں میں اپنا بیان کرتے ہیں، وہ چیز جو ہوتی ہے لوگوں کو بہت قائل کرتی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو باقی اینی ہاؤ ان کا عمران خان صاحب کا کردار ان کے ساتھ ہے، وہ کتنے نیک ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو جج کرنے والے۔ تو اس طرح جب جلسوں کے اندر کوئی جذباتی تقریریں کرتے تھے تو اس کو وہ ہر جلسے میں پھر آگے رکھتے تھے۔ اور جو مقرر ایسی جذباتی تقریروں کی پاواز میں زیادہ قید کاٹتا، اسے اتنا ہی بڑا لیڈر سمجھا جاتا۔ مطلب جو جذباتی تقریر کرتا تھا اس کو آگے وہ پکڑ لیتے تھے تو وہ قید کاٹتے تھے، جو قید کاٹ کے آتا تھا اس کو زیادہ بڑا لیڈر سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑا لیڈر ہے، اس نے آزادی کی خاطر یہ جیل گیا تھا۔ مقررین کا انداز تقریر بڑا ڈرامائی ہوتا۔ اس معاملے میں مولانا ابو الکلام آزاد، مولانا ظفر علی خان اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کو خاص مقام حاصل تھا۔ اچھا، یہ مولانا ابو الکلام، یہ مشہور نام ہے، یہ تو سنے ہی ہوں گے، یہ جذباتی تقریروں میں بہت مشہور تھے۔ آزادی کی تحریکوں کو ان جلسہ ہائے عام سے بہت ولولہ ملتا رہا۔ جلیان والا باغ امرتسر میں ہزاروں لوگ ایک جلسہ سننے کی غرض سے ہی جمع ہوتے تھے، لیکن جنرل ڈائر کی خوفناک فائرنگ کا نشانہ بن گئے۔ لاہور کا موچی دروازہ
بھی جلسوں کے لیے مشہور مقام ہے۔ وہاں برصغیر کے تمام ہندو، سکھ اور مسلمان رہنما خطاب کرتے تھے۔ موچی دروازہ بہت مشہور تھا اس دور میں، وہاں پہ بہت زیادہ جلسے لوگوں کو بلا کر اکٹھے کیے جاتے تھے۔ غازی علم دین موچی دروازے کے جلسہ سے ہی جذبہ لے کر اٹھا اور رنگیلا رسول نعوذ باللہ کے ناشر راجپال کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور کے جلسہ میں قائد اعظم نے ایک جذباتی جملہ کہہ کر طلبہ کو ایک طوفانی تحریک کا راستہ دکھایا تھا۔ یہ یکم مارچ کا دن تھا۔ قائد اعظم نے یہ جملہ تقریر کے آخر میں ادا کیا: This is the 1st of March and let us march on۔ تحریک پاکستان کا آغاز بھی ایک جلسہ عام سے ہوا تھا جو آل انڈیا مسلم لیگ نے 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک، یعنی کہ جو مینار پاکستان ہے، منٹو پارک کا نام جو تھا، مینار پاکستان کا نام منٹو پارک تھا، منعقد کیا تھا۔ اس میں برصغیر کے لاکھوں لوگ شامل ہوئے اور انہوں نے اپنے رہنماؤں کی تقریروں سے متاثر ہو کر ایک الگ مسلمان مملکت قائم کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ یعنی قائد اعظم نے تحریکیں چلاتے رہے، انہوں نے ختم نہیں کی۔ ایک آزادی کی جو تحریک انہوں نے چلائی تھی، اس وجہ سے جو تھا انہوں نے جب یہ تقریر کرتے تھے تو ایسے جذباتی جملے اس میں بولتے تھے تاکہ لوگوں کو جوش اور ولولہ آئے۔ تو اس طرح مطلب یہ جو موچی دروازہ تھا، ادھر سے ہی جو یہ غازی علم دین تھا، موچی دروازے کا ہی رہنے والا تھا۔ غازی علم دین موچی دروازے کا ہی رہنے والا تھا، جو ایک ناشر راجپال کو موت کے گھاٹ اس نے اتارا تھا۔ ایک بندہ تھا، اس نے کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا رنگیلا رسول۔ تو اس میں غازی علم دین نے، جو کہ موچی دروازے کا رہنے والا تھا، غازی علم دین نے اس راجپال کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اسلامیہ کالج روڈ پر لاہور کے جلسہ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کا آغاز بھی ایک جلسہ عام سے ہوا تھا۔ جو تحریک پاکستان کا آغاز تھا وہ ایک جلسہ عام سے ہوا تھا جو آل انڈیا مسلم لیگ نے 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں منعقد کیا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے، اچھا پہلے جو مسلم لیگ کا نام آل انڈیا مسلم لیگ تھا، کیونکہ اس کے اندر ہندو، سکھ، مسلمان سب تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں منعقد کیا انہوں نے جلسہ ایک۔ اس میں برصغیر کے لاکھوں لوگ شامل ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، اور انہوں نے اپنے رہنماؤں کی تقریروں سے متاثر ہو کر ایک الگ مسلمان مملکت قائم کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ اس میں جب سارے سکھ، ہندو، مسلمان اکٹھے ہوئے، جب قائد اعظم نے تقریریں کی اور جو بڑے بڑے اس میں جو شامل ہوئے انہوں نے تقریریں کی، تو ان سب کو راضی کیا کہ ہمیں ایک مسلمانوں کا علیحدہ ملک ہونا چاہیے۔ ان سب کو راضی کر لیا تھا۔ عوامی جلسوں میں ریاست، مذہب، اخلاق، اقتصادات جیسے ہر موضوع پر تقریریں ہوتی، مطلب مسلمانوں کے حق میں تقریریں کی جاتی، لوگ ایگری کرتے تھے، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہندوؤں کے بارے میں بھی، سکھوں کے بارے میں بھی، سب کے مذہب اور سیاست کے اخلاقیات، اقتصادات پر موضوع پہ بات کی جاتی تھی ان جلسوں کے اندر۔ مقررین وہی زبان بولتے جو عوام پوری طرح سمجھ لیتے ہیں، مطلب عوام جو تھی زیادہ ان پڑھ تھی، تو اس وجہ سے ہمیں ان کو اس الفاظ میں اس طریقے سے گفتگو کرنی پڑتی جو عام انسان جو ہے، عام آدمی جو ہے وہ سمجھ سکے، بلکہ تقریروں کے دوران تالیاں بجا کر اور نعروں کے ذریعے اپنا رد عمل بھی ظاہر کرتے جاتے ہیں، مطلب جو عوام ہے نعروں میں اور تالیوں میں بھی اپنا رد عمل ان کو مطلب اچھا لگ رہا ہوتا ہے ان کی تقریریں سن کے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان جلسوں میں منطقی اور استدلالی انداز اختیار نہیں کیا جاتا، بلکہ آزادی سے قبل
احتجاجی انداز میں اختیار کیا جاتا ہے، حکومتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے اقدامات کو ملک دشمنی پر مبنی بتایا جاتا ہے، ان کے خلاف آئے روز تحریک چلانے کا اعلان کیا جاتا ہے، حکمران جماعت اپوزیشن جماعتوں پر جلسوں میں الزامات کیچڑ اچھالتی ہے۔ مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ جلسوں کے اندر ظاہری سی بات ہے کہ جو جلسہ منعقد ہوگا، ایک پارٹی جیسے عمران خان صاحب جلسہ منعقد کرتے ہیں اور عمران خان نواز شریف وغیرہ کے بارے میں برا بھلا ان پہ الزام لگاتے ہیں، جو وٹ ایور جو بھی الزام لگاتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، اور دوسری طرف جب گورنمنٹ کوئی جلسے قائم کرتی ہے اور وہ عمران خان صاحب پہ اس طرح یہ بات بالکل سچی کہ جلسوں میں یہ کام بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا۔ چونکہ لوگ زیادہ تر ان پڑھ یا کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ تقریروں سے فوری اصل قبول کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی تقریریں سن کر وہ توڑ پھوڑ پر اتر آتے ہیں، گھراؤ چلاؤ شروع کر دیتے ہیں۔ ان جلسوں میں تقریریں حقیقت شناسی کا راستہ کم ہی دکھاتے ہیں۔ مطلب اپنی تقریروں میں وہ جذباتی فاصلے، اب جیسے عمران خان صاحب اپنی تقریریں کرتے ہیں، ایسی جذباتی تقریریں کر جاتے ہیں کہ عوام توڑ پھوڑ پہ اتر آتی ہے۔ اسی طرح نون لیگ والے ہیں، وہ بھی اپنی تقریریں کرتے ہیں، لوگ جو ہے توڑ پھوڑ پہ اتر آتے ہیں۔ البتہ ایسے سیاسی جلسوں سے عوام کا سیاسی اور اقتصادی شعور ضرور بڑھتا ہے، ان میں ظلم اور برائی کے خلاف جہاد کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ اس وقت ان کا ملک بین الاقوامی سطح پر کہاں کھڑا ہے۔ پاکستانی جو اصلیت ہے وہ تو ہمارے لیڈر ہمیں بتاتے نہیں ہیں کبھی بھی، وہ تو ہمیشہ غلط پکچر دکھاتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بین الاقوامی معاملات میں کہاں پہ کھڑا ہے۔ کچھ چیزیں ان کی جو لیڈرز بتاتے ہیں وہ صحیح عوام کی کام تک پہنچاتے ہیں، یہ ہمارے رات میں جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، کئی ملک تباہی ہو جاتی ہیں، ہر سال کا بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں مذہبی جلسے بھی بہت منعقد ہوتے ہیں۔ اچھا، پاکستانیوں کا جو معاشرہ ہے اس میں مذہبی جو جلسے سے بڑے قائم کیے جاتے ہیں، محفلیں کرائی جاتی ہیں، مختلف فرقوں اور مذہبی جماعتوں کے رہنما فروئی مسائل پر بحث مباحثہ کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ مذہب سے ایک تو ہمارے یہ بڑی چیز ہے مسلمانوں میں کہ فرقہ واریت میں نے منع فرمایا، اس چیز سے ہم اسی چیز میں زیادہ بڑھ چکے ہیں، اس چیز میں ہی زیادہ پڑھ چکے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف سخت قسم کے فتوے جاری کیے جاتے ہیں، اپنے عالموں اور پیروں کے حق میں زبردست نعرہ بازی ہوتی ہے، مخالف فرقے یا جماعت کے نتائج بتائے جاتے ہیں، ان کے اعتقادات واضح کی کبھی مناظرے بھی ہوتے رہے۔ برصغیر میں یہ روایت بہت پرانی ہے، مذہب کے حوالے سے عوام زیادہ جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے جذبات اس حد تک اٹھائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے مذہبی مخالفین کے خلاف دفاعی اقدام کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ مطلب سیاستدان اتنا کہ بھڑکا دیتے ہیں لوگوں کو، عوام کو، کہ لوگ جذباتی ہو گئے، مرنے مرانے پہ اتر آتے ہیں۔ سیاسی اور مذہبی جلسوں کے علاوہ معاشرتی، تعلیمی اور اقتصادی مسائل پر بھی جلسے منعقد ہوتے ہیں، لیکن یہ جلسے محدود انداز میں ہوتے ہیں۔ ان جلسوں میں مقررین کا انداز نسبتاً سلجھا ہوا اور مدلل ہوتا ہے، ہر مقرر باقاعدہ تیاری کر کے موضوع پر بولتا ہے، سامعین بھی اطمینان کے ساتھ مقررین کے خیالات سنتے ہیں۔ ایسے جلسے عوام کا شعور
بلند کرنے اور ان کی تہذیبی طور پر تربیت کا سبب بنتے ہیں۔ جلسوں میں ابلاغ بہتر طور پر اس لیے بھی ہوتا ہے کہ لوگ براہ راست مقرر کو دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کی حرکات و سکنات اور انداز گفتگو سے الفاظ کا ٹھیک مفہوم اخذ کرتے ہیں۔ مقررین بھی ساتھ ساتھ عوام کے رد عمل سے آگاہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ایسے معاشرے میں جلسہ عام ہائے ابلاغ بہت اہم ذریعہ ہے۔ اس کا حلقہ اثر نسبتاً کافی وسیع ہے۔ اچھا جی، یہ تھا کوشچن نمبر 9۔ اس میں صرف ملک جو آج کل ہمارے ملک کے حالات ہیں اس کے بارے میں بھی چیزیں ہیں، اور جو پاک و ہند کے دور کی ہیں وہ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ تب صحافت کیسی تھی، مطلب جلسے کیسے ہوتے تھے، کس ذریعے سے ہم نے بیسیکلی ہمارا کوشچن تھا ذریعہ ابلاغ کے طور پر جلسہ ہائے عام کی نمایاں پہلو کون سے ہیں۔ تو اس میں یہی تھا کہ جلسے کب اور کہاں کیے جاتے تھے۔ لاہور میں بھی جو دروازہ ہے، موچی دروازہ ہے لاہور میں، وہاں پر